یہ قانون ہے آپ کا. دوسری بات یہ ہے جی کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ سارے 50 بندے جو ہیں اپنا استعفیٰ لے کر ادھر حوالے کر دے دو. ہر انڈیویجول کی اپنی بل ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں, میں نے 11 استعفے منظور کیے ہیں. ایک بندہ ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے اور اس نے حلف اٹھا کر کہا جی کہ میں نے تو سائن ہی نہیں کیا. اس نے کہا میں نے نہیں سائن کیا. وہ تو انہوں نے تو مجھ سے کہا تھا کہ ہم نے ایسے ہی تھوڑا تماشا لگانا ہے تو بس میں نے تو تاریخ بھی نہیں ڈالی. انہوں نے پھر ہمیں بھی اب نوٹس کر دیا ہے, اس کو بھی کر دیا ہے. اب میں نے کیا دیکھنا ہوتا ہے, اب میں بہت ساری چیزیں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس امانت ہوتی ہے فاضل ممبران کی, یہ ان کا ایک پریروگیٹو ہے کہ اگر اسپیکر سے وہ پرائیویٹلی بات کرتے ہیں تو میں ان کی وہ چیز جو ہے رکھتا ہوں. مجھ پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ میں اس کو افشا نہ کروں. بہت سارے ممبران جو ہیں وہ میں اس لیے بھی کنفیوز ہو گیا کہ انہوں نے فون کر کے کہا کہ نہیں جناب یہ آپ میرا استعفیٰ تو نہ منظور کریں, میں تو نہیں کرنا چاہتا. وہاں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس انفارمیشن اس کے کنٹریری ہے جو میرے سامنے لکھ کر دے رہا ہے تو پھر بھی میں نے روک لینا ہے. وہ تو خود فون کر کے کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی میرا تو نہ کر رہا ہے جی استعفیٰ منظور, میں تو نہیں کرنا چاہتا. یہ کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وہ گئے ہیں تو انہوں نے کورٹ نے بڑا واشگاف طور پر یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اسپیکر کا پریروگیٹو ہے. پھر ایک سسٹم آپ نے کرنا ہے. میں نے ان کو بلایا سب کو, اب ان کو پارٹی نے یا لیڈرشپ نے روک دیا کہ آپ نے اسپیکر کے پاس نہیں جانا. تو اس سے مجھے اور ہوتا ہے کہ یار یہ اس پر اتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے ممبران کے اوپر, میرے پاس آنے پہ بھی روکا جاتا ہے. ورنہ تو آپ جاتے, آپ کہتے جاؤ جا کر آپ آزاد ہے, جا کر کہو ان کو کہ ہم نے استعفے دے دیے, تو کیا حل تھا. تو یہ معاملہ ہے. اس کے علاوہ کوئی پک اینڈ چوز نہیں تھا. جس انداز سے میرے سامنے آتے ہیں استعفے جیسے انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں اسی انداز سے میں فیصلے کرتا ہوں اس میں. اور یہ جو تھے یہ استعفے وہ تھے جن کے ہم سمجھتے تھے کہ سائن بھی ملتے ہیں. انہوں نے کوئی بات بھی کی ہے میڈیا میں اور یہ فلور پہ نظر بھی ہمیں آئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ کر پھر فیصلہ کیا تھا. بھائی صاحب یہ بتائیے, استعفیٰ دیتے ہیں نا جی وہ پھر بند کر دی جاتی ہے. لیکن وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک لاجز میں رہ رہے ہیں, لاجز استعمال کر رہے ہیں. گاڑیاں بھی ان کے پاس تھیں. وہ تو پھر ہم نے آخر میں کہا کہ اتنا پر ڈے کرایہ آپ چارج کریں گے ورنہ الیکشن کمیشن میں کہ جب آپ نامینیشن پیپر کے لیے جائیں گے تو ہم وصول کریں گے. تو گاڑیاں تو کچھ آ گئی واپس, گاڑیاں ابھی واپس کر دی ہیں لیکن وہ بھی انہوں نے 2-3 مہینے رگڑی ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی لاجز جو ہیں یہ ہمارا حق ہے, حالانکہ اور میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ جمہوری لوگ ہیں, آپ پارلیمان کے ممبر ہیں نہیں ہیں. عمران خان بھی نہیں چاہتے کہ آپ استعفے منظور کریں. عمران خان بھی نہیں چاہتے کہ شکریہ جی. دوسرا آپ کا سوال تھا استعفوں کے بارے میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے رولز ہیں نا جو اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں. یہ استعفے جو تھے ایک سائیکلو سٹائل کاغذ تھا اور اس کے اوپر جو تھے وہ کسی ایک ہی بندے کے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے. اب اسپیکر جو ہے یہ استعفیٰ لینا یا استعفیٰ منظور کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک ممبر پارلیمنٹ ہے جس کو عوام منتخب کرتے ہیں. آپ جنبش قلم جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ نو تو سارے گھر چلے جائیں. تو میں اس معاملے میں بڑا پرٹیکولر تھا اور وہ اس میں جو رول یہ کہتے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر شخص خود بھی آتا ہے, ممبر آتا ہے میرے سامنے بیٹھ کے وہ استعفیٰ لکھتا ہے, لکھ کر کہتا ہے جی کہ میں خود لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, میں آپ کے پیش کر رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے مجھے ایک فون آتا ہے اور اس فون پہ یہ کہا جاتا ہے اس شخص کو بڑا مجبور کیا گیا ہے, یہ بحالت مجبوری آپ کے پاس آئے گا, اب یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو یہ خبر دینی تھی. تو بحیثیت اسپیکر خواہ وہ فیک کال بھی ہے میں اس کا نہیں کرتا ہوں.